السلام علیکم جی. آج جہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بڑی رونق لگی ہوئی تھی، اور بلکہ جب بھی یہ ولاگ آپ کے پاس آئے گا تو ہم کہہ لیں کہ پیر کے روز، منگل کے روز یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رونق لگی ہوئی تھی. وہاں پہ الیکشن کمیشن کے دفتر میں بھی ایک رونق لگی. اور میرا وہ فکرہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ان کو موت نہیں آنی جب تک انہوں نے اپنا سارا تھوکا ہوا چاٹ نہیں لینا. ٹھیک ہے. تو وہ جناب فواد چودھری صاحب جو اتنا بڑا منہ کھول کے ہاؤ ہاؤ کر رہے تھے اور الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی بات جو تھی وہ کر رہے تھے، میں سوچ رہا تھا یار کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے اوپر ہاؤ ہاؤ کرنے کا جو حکم تھا یہ جناب عمران خان کا تھا. اور عمران خان صاحب نے اپنے شکرے چھوڑے کہ جاؤ پیو. تو سب سے جو کائیاں نکلا، سب سے جو ہوشیار نکلا، سب سے وہ چلاک نکلا جعلی ڈگری والا ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان جو ہے، جعلی ڈاکٹریٹ کی ڈگری والا. ٹھیک ہے. آپ تھی چھوڑے، آپ کا درس نظامی ہے. ٹھیک ہے. اور فوراً کوالیفیکیشن کے لیے باہر بھی چلے گئے. یار کمال ہے، ویسے سارے جال ساز کٹھے کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکومت کے اندر. تو ظہیر الدین بابر اعوان صاحب کائیاں آدمی تھے، اندر انہوں نے پورا پمپ کیا عمران خان کو اور اس کے ساتھیوں کو. باہر جب پریس کانفرنس کرنے کی باری آئی تو وہاں پہ بھونگے سواتی کو آگے کر دیا اور ظہیر الدین بابر اعوان ایک لفظ نہیں بولا وہاں پہ. ٹھیک ہے. ہاں کرتا رہا. ہاں بالکل، یہ بھی کہتے ہیں جی، ہم کہتے ہیں ہاں. اس نے براہ راست کوئی لفظ نہیں کہا تو ظہیر الدین بابر اعوان آرام سے پتلی گلی سے دائیں سے ہو کے نکل گیا. اب جب اس کا کنٹینٹ انالیسس کیا جائے گا تو آئے گا نا کہ جی اس نے ظہیر الدین بابر اعوان نے، ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے. اچھا، اب آگے جناب فواد چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات تھے، انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کرنا تھا، لہٰذا انہوں نے بھی فواد سواتی صاحب کے سے پہلے انٹرو باندھنا تھا. تو انٹرو کے اندر انہوں نے وہ ساری باتیں جو کہیں، جو کہ اس سے پہلے سواتی جو تھے وہ دندان ساز کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے تھے اور دندان ساز دانت نکالتا رہا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بیٹھ کے وہی باتیں کہیں جس کا بائیکاٹ کر گئے الیکشن کمیشن کے افسران جو تھے یا حکام جو تھے آپ کہہ سکتے ہیں. تو اب جناب وہاں پہ سواتی صاحب نے سمجھا اے بھی وہی گیا، کیونکہ پچھوں ٹوکا ہے گا سی نا کہ چل بھی آگے. وہ ٹوکے والی بات آپ نے سنی، ہلکا سا لگانا. تو سواتی صاحب بیسیکلی اس نابینا کی طرح کر رہے تھے کہ ایک نابینا اپنے دوست کے ساتھ نہ گیا کسی محفل کے اندر، تو وہ دوست سے کہنے لگا دیکھو مجھے تو نظر نہیں آتا تو لیکن یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ کھانا جب سرو ہوتا ہے تو لوگ کیسے ٹوٹتے ہیں. تو جب کھانا لگ جائے اور سرو ہو جائے تو آپ نے ہلکا سا مجھے ٹوکا لگا دینا ہے. مطلب وہ ایسے کر کے انگلی لگا دینی ہے، ٹوکا لگا دینا ہے. تو جب تم مجھے اس طرح اشارہ کرو گے تو میں شروع ہو جاؤں گا. تو اب وہ جب بیٹھ گیا وہ اپنے دوست کے ساتھ، وہ نابینا شخص، تو وہ غلطی سے دوست کی نہ کونی لگ گئی اس کو، تو اس نے خالی جو ٹیبل تھی اس کے اوپر ہی ہاتھ مارنے شروع کر دی. سواتی کا حال جو ہے وہ اس نبینا جیسا ہے کہ اس کو پیچھے سے ٹوکا لگا ہوا تھا تو وہ ڈس 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 انے وہاں وہ جو تھا وہ پڑا ہوا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. میرا مطلب ہے بندہ کو رکھ لیتا ہے. اب فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بھی ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان کی سنت تازہ کرتے ہوئے پتلی گلی اپنا لی ہے. اور پتلی گلی سے نکل کے انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، میں تو جی بیسیکلی ترجمان ہوں حکومت کا، اور حکومت جو کہتی ہے الفاظ شاید میرے ہوں لیکن بات ان کی ہوتی ہے. یعنی کہ اگر بلانا ہے تو عمران خان اور پوری کابینہ نو بلاؤ. بہت باریک کھیل ہے. فواد چودھری جو ہے وہ اس کا صرف منہ ہی بڑا ہے، ادروائز وہ بہت باریک کھیلتا ہے. تو اس نے بہت باریک کھیلا کہ جی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے معزز ممبران کی شان کے اندر گستاخی کروں. وہ تو حکومت کا نقطہ نظر تھا جو حکومت کے ترجمان کے طور پہ میرا ہاتھ صحیح نہیں رکن دیا. حکومت کے ترجمان کے طور پہ مجھے بیان کرنا تھا تو وہ میں نے بیان کیا. میں تو الیکشن کمیشن کے احترام کے اندر ذرا بھی وہ نہیں سمجھتا کہ کوئی فرق آئے. تو یہ انہوں نے معافی نامہ جمع کروا دیا ہے جی، تھوک کے چاٹ آئے ہیں. اور نال وہ رانا کی رہا ہے، رانا شہباز گل جو ہے
نہیں رانا نہیں گیا, شہباز گل ہی کہنا. چلو شہباز گل صاحب جو ہیں وہ پاس میں کھڑے ہوئے جو ہیں وہ آہو نہیں آہو, دیکھیں جی کس شاندار طریقے سے انہوں نے معافی مانگی ہے. یہ دیکھیں آپ اس کی ٹویٹ پڑی یار, عجیب لطیفے لگے ہوئے ہیں. اور اپنی سوشل میڈیا کو اس وقت انہوں نے لگایا ہوا ہے, سارا زور اس پہ لگاؤ کہ جناب رانا شمیم نے جھوٹ بولا ہے. ٹھیک ہے بھائی, ججز دا معاملہ ہے سانو کی, رانا شمیم صاحب نے کچھ کہا ہے, وہ سابقہ جج ہیں اور انہوں نے کہا ہے ایک سابقہ جج ثاقب نثار کے خلاف, 2 سابقہ ججوں کا معاملہ ہے اور جس کی لیگسی ہے اس وقت عدلیہ کے اندر, یعنی جو اپنے جونیئر بھرتی کر کے گیا ہوا ہے, اب پتہ نہیں رانا شمیم صاحب کر کے گئے یا ثاقب نثار صاحب کر کے گئے ہیں, ان کو اپنے جائز ہونے کے اوپر, یعنی ہم حلال دے بھی ہے کہ نہیں, یہ والا مسئلہ پڑ گیا بڑی معذرت کے ساتھ. تو جس کی لیگسی ہے عدلیہ کے اندر اور جن کو وقت پڑ گیا ہے کہ پتہ نہیں ہم جائز بھی ہیں کہ ناجائز ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اب ظاہر ہے کہ ان کا آپس کا معاملہ, ان کو کرنے دیں, ہم نے ادھر کیوں جانا ہے, ہم تو ادھر رہی الیکشن کو. تو الیکشن کمیشن کے ہاں معافی انہوں نے طلب کی ہے. اب الیکشن کمیشن ان کو معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا, روایت تو یہی رہی ہے کہ اپنے شرمندگی, لیکن ندامت کا اظہار کرنے کے اوپر معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن ندامت جو ہے وہ جس طرح کی کنڈیشنل ندامت انہوں نے کہی ہے کہ جی میرے خیالات نہیں ہیں, الفاظ میرے تھے. مجھے وینا ملک صاحبہ یاد آ گئی کہ ٹویٹر اکاؤنٹ تو میرا ہے, الفاظ میرے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا پھر خیالات آپ کے ہوں گے, انہوں نے کہا نہیں خیالات بھی میرے عموماً نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے وہ بندہ تو تصویر سمیت ڈان نے چھاپ دیا ہوا ہے, کون اس کا اکاؤنٹ ہینڈل کرتا ہے, وینا ملک کا. تو مجھے لگتا ہے عزیزی کا, وینا ملک کا, یہ سارے اکاؤنٹ جو ہیں یہ ایک ہی بندہ ہینڈل کرتا ہے. اور کیونکہ بکواسیات کا لیول سیم ہوتا ہے نا, ہر جگہ کے اوپر جو بکواس کی جاتی ہے وہ ایک ہی لے میں بھونکتا ہے وہ, تو اس لیے ہم اس کے اوپر نہیں. تو اب دیکھیے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس معافی نامے کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. اب یہ دونوں تو, لیکن اگر ہم سمجھیں گے وہ کر لے گا, تو یہ ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان جو ہے وہ ادھر کو نکل گیا اور فواد چودھری ادھر کو نکل گیا, تو تیرا کیا ہو گیا سواتیا, یہ سواتی کا کیا ہوگا. اور یہ جو جعل ساز امریکہ سے جعل سازی کر کے بھاگا ہوا ہے, $1,00,000 کا نوٹ تھا, ہاں $1,00,000 کا نوٹ تھا کہ کتنے کا نوٹ تھا جو اس نے ڈونیشن میں دے دیا تھا. اس طرح کی جعل سازیاں کرنے کا ماہر ہے. تو اگر یہ پھنستا ہے تو اس کے پاس بھی ڈھونڈ لیں گے جی. یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود کے جو پروڈیوسر ہیں, آپریٹر جو ہیں, جو ہینڈلرز, ٹھیک ہے, خود کش حملہ آوروں کے ہینڈلرز ہوتے ہیں, جو ان کے ہینڈلرز ہیں ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کہاں سے, بقول ارشد ملک کے, کہ کہاں سے کون سی تار دبانی ہے اور کون سی آواز آنی ہے. جس وقت آپ ہمارا ویلاگ دیکھیں گے اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد جوائنٹ سیشن ہونے جا رہا ہے, اور حکومت اس بات کے اوپر بہت مطمئن ہے کہ اس نے اپنے فون کروا کے ان حلقوں سے جو ہے وہ تمام اتحادیوں کو واپس بلا لیا ہے. مسئلہ اتحادیوں کا نہیں ہے میری جان, مسئلہ تو اپنی پارٹی کا ہے. اتحادی تو آ جائیں گے, اتحادیوں کی تو مجبوریاں ہوں گی, چھڑے اپنی پارٹی جو نہیں آن گے, اصل مسئلہ ان کا ہوگا, یہ میرا خیال ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے کچھ دن اور کچھ گھنٹے ہی رہ گئے ہیں اس کے اندر, جب آپ یہ ولاگ دیکھ پائیں گے تو اس وقت دیکھیے کہ اس کا کیا ہوتا ہے. فی الحال اب تک کے لیے اتنا ہی, اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں لیکن کل اس جوائنٹ سیشن کے بعد اس پہ بات کریں گے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.